برازیل سے ایک بہت ہی افسوسناک خبر ملی ہے۔ سانتا کیٹرینا کے علاقے پرایا گرینڈے میں ایک گرم ہوا کے غبارے کا حادثہ ہوا ہے، بہت المناک۔ جی، واقعی بہت افسوسناک خبر ہے۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ جو معلومات اب تک آئی ہیں ان کی بنیاد پر اس واقعے کو سمجھیں کہ آخر ہوا کیا، کیوں ہوا اور اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں۔ بالکل، اس پر بات کرنا ضروری ہے۔ تو واقعہ ہے 21 جون 2025 کا، صبح کا وقت تھا، کوئی 8 بجے کے قریب۔ جگہ تھی پرایا گرانڈے، جسے لوگ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے برازیلین کیپاڈوشیا بھی کہتے ہیں۔ ہاں، وہ علاقہ غباروں کی پرواز کے لیے کافی مشہور ہے۔ جی، تو وہاں ایک سیاحتی گرم ہوا کا غبارہ اڑ رہا تھا کہ اس میں آگ لگ گئی، اور نتیجہ بہت بھیانک تھا۔ 21 لوگ سوار تھے، 8 جان سے گئے اور 13 زخمی ہیں۔ اللہ رحم کرے، 21 میں سے 8، بہت بڑا نقصان ہے۔ جو ابتدائی باتیں سامنے آئی ہیں پائلٹ کے حوالے سے، وہ یہ کہ آگ غبارے کی ٹوکری میں لگی تھی۔ ٹوکری میں؟ کیسے؟ ابھی تک تو یہی کہا جا رہا ہے کہ شاید کوئی بیک اپ برنر تھا یا ٹارچ، اس سے کچھ مسئلہ ہوا۔ ٹھیک۔ جیسے ہی آگ لگی، پائلٹ نے ظاہر ہے ہنگامی لینڈنگ کی کوشش کی۔ ٹھیک۔ جب غبارہ زمین کے کچھ قریب آیا تو حالات اتنے خراب تھے کہ پائلٹ نے مسافروں کو کہا کہ وہ چھلانگ لگا دیں۔ او خدایا! اور یہیں پر معاملہ اور بگڑ گیا۔ 13 لوگ پائلٹ سمیت وہ تو کسی نہ کسی طرح اتر گئے یا کود گئے، زخمی ضرور ہوئے، لیکن بچ گئے۔ ہاں، لیکن ان کے اترتے ہی غبارہ ہلکا ہو گیا اور وہ تیزی سے دوبارہ اوپر چلا گیا، جبکہ 8 مسافر ابھی بھی اندر ہی تھے ٹوکری میں۔ اوہ نہیں، یہ تو بہت ہی خوفناک صورتحال ہے۔ بہت زیادہ۔ جو تفصیلات آ رہی ہیں وہ دل دہلا دینے والی ہیں۔ ان 8 میں سے 4 لوگ ٹوکری میں ہی جل کر ہلاک ہو گئے، اور باقی 4 یا تو اونچائی سے گرے یا شاید انہوں نے بھی کودنے کی کوشش کی۔ مرنے والوں میں 2 شادی شدہ جوڑے تھے، ایک ماں بیٹی بھی۔ اف، ناقابل یقین۔ اچھا، یہ جو علاقہ ہے پرایا گرانڈے، آپ نے بتایا مشہور ہے، کیا وہاں یہ پروازیں بہت عام ہیں؟ ہاں، یہی تو بات ہے۔ دیکھیں، یہ علاقہ سیاحوں میں بہت مقبول ہے، خاص طور پر غباروں کی سیر کے لیے۔ وہاں روزانہ 20 سے 30 پروازیں ہوتی ہیں، یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ اچھا۔ اور یہ جو غبارہ تھا، یہ سوبری ویئر نامی کمپنی چلا رہی تھی۔ ان کا تو یہی کہنا ہے کہ وہ سارے قوانین پر عمل کرتے ہیں، ریکارڈ بھی ٹھیک ہے، پائلٹ بھی تجربہ کار تھا۔ تجربہ کار پائلٹ؟ اور غبارہ خود کیسا تھا؟ مطلب کتنے لوگ آ سکتے تھے اس میں؟ غبارہ بھی بڑا تھا، اس میں 24 مسافروں تک کی گنجائش تھی، اور یہ کوئی 45 منٹ کی سیر ہوتی ہے، تقریباً $100 فی کس کے حساب سے۔ تو اگر کمپنی کہتی ہے کہ وہ ضوابط پر عمل کرتے ہیں، تو کیا برازیل میں ان سیاحتی غباروں کے لیے حفاظتی قوانین مطلب کافی سخت ہیں یا وہاں کوئی کمی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، برازیل کی جو سول ایویشن ایجنسی ہے انیک، وہ ان غباروں کی نگرانی تو کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے، یوں سمجھیں کہ جو ایک کمی محسوس ہوتی ہے وہ یہ کہ خاص طور پہ سیاحتی پروازوں کے لیے بہت واضح، بہت تفصیلی اور سخت قوانین شاید موجود نہیں ہیں۔ تو یہ واقعہ ظاہر ہے اس طرف توجہ اور زیادہ دلا رہا ہے۔ تو اب اس حادثے کی وجہ جاننے کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ کون تحقیقات کر رہا ہے؟ جی، کئی ادارے مل کر تحقیقات کر رہے ہیں۔ ANAC تو ہے ہی، پھر ایروناٹیکل ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن سینٹر سینیپا، وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ اچھا۔ ساتھ میں مقامی فائر ڈپارٹمنٹ اور پولیس بھی شامل ہیں۔ مطلب ہر پہلو سے جانچ ہو رہی ہے، کیا سامان میں کوئی خرابی تھی، کیا یہ انسانی غلطی تھی، غفلت یا لاپرواہی، یا موسم کیسا تھا؟ ہاں، موسم کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ویسے تو بتایا جا رہا ہے کہ آسمان صاف تھا، لیکن کچھ اطلاعات تیز ہواؤں کی بھی تھیں۔ تو کیا ہواؤں کا کوئی کردار تھا، یہ سب دیکھا جا رہا ہے۔ تیز ہوائیں؟ تو کیا پرواز سے پہلے یہ نہیں دیکھا جاتا؟ اور تحقیقات سے کوئی اندازہ ہوا ہے کہ زیادہ امکان کس طرف ہے؟ دیکھیں، عام طور پر تو جائزہ لیا جاتا ہے، لیکن کیا اس دن کی ہوائیں قابل قبول حد میں تھیں یا نہیں، یہ تو سینیپا کی رپورٹ ہی بتائے گی۔ ابھی کچھ کہنا مطلب قبل از وقت ہوگا۔ سارے امکانات کھلے ہیں، امید ہے کہ کوئی مہینے بھر میں ابتدائی رپورٹ آ جائے گی۔ اور تشویش کی بات یہ بھی ہے کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے حال ہی میں۔ بالکل، یہی تو افسوسناک پہلو ہے۔ یہ ایک ہفتے میں برازیل میں دوسرا مہلک غبارہ حادثہ ہے۔ ابھی 15 جون کو ہی ساؤ پاولو میں ایک غیر قانونی غبارہ گرا تھا جس میں ایک جان گئی تھی۔
لیکن یہ جو سانتا کیٹرینا والا واقعہ ہے، یہ ہلاکتوں کے لحاظ سے برازیل کی تاریخ کا بدترین گرم ہوا کے غبارے کا حادثہ بن گیا ہے، اور اگر عالمی سطح پر دیکھیں تو 2016 کے بعد سے یہ سب سے زیادہ جان لیوا حادثہ ہے۔ ظاہر ہے اس پر رد عمل بھی بہت شدید آیا ہوگا۔ جی ہاں، بالکل۔ حکومتی سطح پر تو سانتا کیٹرینا میں 3 دن کے سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت نے بھی مدد کی پیشکش کی ہے۔ اور عوام میں خاص طور پر سوشل میڈیا پر شدید صدمہ ہے۔ لوگ غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں، اور سب سے زیادہ جو بات ہو رہی ہے وہ یہ کہ ان سیاحتی پروازوں کے لیے حفاظتی قوانین کو سخت کیا جائے اور ان پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی خوفناک سانحہ ہے جس میں 8 لوگ اپنی جان سے گئے۔ تحقیقات ہو رہی ہیں اصل وجہ جاننے کے لیے۔ جی، لیکن اس واقعے نے برازیل میں اور شاید پوری دنیا میں جہاں یہ ایڈونچر ٹورزم ہوتا ہے وہاں حفاظتی معیارات پر بہت سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ یقیناً یہ واقعہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جیسے جیسے یہ ایڈونچر ٹورزم بڑھ رہا ہے اور کئی جگہوں پر تو یہ معیشت کا اہم حصہ بن گیا ہے۔ بالکل۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے حفاظتی انتظامات، ہمارے قوانین اس رفتار سے چل رہے ہیں؟ کیا وہ کافی ہیں؟ یہ صرف ایک کمپنی یا ایک پائلٹ کی بات نہیں، یہ پورے نظام پر ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیا ہم تفریح اور حفاظت میں صحیح توازن رکھ پا رہے ہیں؟ مستقبل میں ایسے واقعات سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہوگا، یہ اب سب سے اہم سوال بن گیا ہے۔